الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ دروشی پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں دنیا ہی میں اپنی جگہ دیکھ لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ دروشی پڑھنے کی ضرور نیت کر لیجئے۔ آپ بھی ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب، یعنی ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم کا مہینہ یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، یعنی کہ سال کا آغاز جو ہے وہ محرم کے مہینے ہی سے ہوتا ہے، تو سال کا آغاز ہی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ اس مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ یہ بہت ہی برکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوشش کیجئے کم از کم پورے مہینے میں 10 روزے رکھنے کی نیت کر لیجئے۔ اس کے ہر مہینے کا ہر دن کا اس کا روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے، اور رمضان کے بعد محرم کا افضل روزہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ وہ محرم کا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھا کریں، اور 10 محرم کو غسل بھی کر لیں، 10 محرم کو آنکھوں میں سرما عصمت بھی لگا لیں کہ اس کی برکت سے سارا سال آنکھیں نہیں دکھیں گی، اور 10 محرم کو غسل بھی کر لیں کہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے بیماریوں سے بھی حفاظت رہے گی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سارے کا سارا مدینہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اہل مدینہ رحمت کی چادر اوڑھے ماہب خواب تھے۔ اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرکیف صدا مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں گونج اٹھی۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کی فوج ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ کی مقدس بیویاں اپنے شہزادے کو جنت کا دولہا بنا کر فوراً دربار سعادت میں حاضر ہو جائیں۔ ایک بیوہ صحابہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے 6 سالہ یتیم شہزادے کو پہلو میں لٹائے سو رہی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا اعلان سن کر چوک پڑی، دل کا زخم ہرا ہو گیا۔ یتیم بچے کے والد گرامی گزشتہ برس غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ ایک بار پھر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت درپیش تھی، مگر ان کے پاس 6 سالہ مدنی منع کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا، آہوں اور سسکیوں کی آواز سے مدنی منع کی آنکھ کھل گئی۔ ماں کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو کر کہنے لگا، ماں کیوں رو رہی ہو، کہاں درد ہو رہا ہے؟ ماں مدنی منع کو اپنے دل کا درد کس طرح سمجھاتی؟ اس کے رونے کی آواز مزید تیز ہوگی۔ ماں کے گریہ زاری کے تاثر سے مدنی منع بھی رونے لگ گیا۔ ماں نے مدنی منع کو بہلانا شروع کیا، مگر وہ ماں کا درد جاننے کے لیے باضد تھا۔ آخرکار ماں نے اپنے جذبات پر بکوشش تمام قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی سیدنا بلال تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ مجاہدین کی فوج میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو طلب فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اپنے جگر پارے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہیں۔ آقا
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رحمانوں کی حقیر قربانیاں قبول فرما لیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر ماں رونے لگی، افسوس کہ آج آخر کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہوگی۔ دل کا درد جاگ اٹھا، غم کی تپش بڑھ گئی اور آنکھوں کے چشمے سے آنسو بہنے لگے۔ مدنی منع نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، ماں اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ماں تمہاری گود تو خالی نہیں ہے، رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے جائیں گے، ماں تم مجھے کو لے کے چلو۔ یعنی کہ 6 سالہ مدنی منع کہہ رہا ہے کہ ماں میری عمر 6 سال ہے، تم مجھے کو لے کر چلو۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا میدان کارزار میں مدنی منوں کو نہیں لے جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے بہادر جوانوں کی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال وہ قتل و خون کی سرزمین ہے، تو وہاں جا کر کیا کرو گے؟ مدنی منع نے جوش ایمانی سے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنی کم سنی، اپنی چھوٹی عمر کے باعث میدان کارزار میں جانے کے قابل نہیں، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہماری قربانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی تو زہ نصیب اگر مدنی منع سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس بات کا تو غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان ہے، اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے فرط محبت میں مدنی منع کا چہرہ چوم لیا اور حیرت سے منہ تکنے لگی۔ اس کم سنی چھوٹی عمر میں مدنی منع نے اپنی تتلائی ہوئی زبان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا کہ وہ چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہے، جب آگ جلنے لگتی ہے پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں میدان جنگ کرنے کے قابل تو نہیں، لیکن میدان کارزار گرم کرنے کے لیے کیا مجھ سے تنکوں کا کام بھی نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تو میری امی جان روتے روتے ہلکان ہو جائے گی۔ وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہے کہ آج میری گود میں کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ مدنی منع نے اپنی زبان سے جوش ایمانی کا اظہار کیا، سارے اجتماع پر اکت طاری ہوگی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرط اثر سے آپ دیدہ ہوگے۔ سیدنا بلال تعالیٰ عنہ سے سیدنا بلال اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تو ہم نے اس ننھی جان کی قربانی قبول کر لی ہے، اس ننھی جان کی قربانی قبول کر لی ہے۔ قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج سے خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ مدنی منع کی پرورش کا فرض انجام دے اور خدا کے ہاں بار بار کا اجر محفوظ رہے گا۔ دیکھا پیارے پیارے بھائیوں کو کس قدر اس چھوٹے سے 6 سالہ مدنی منع کا کس قدر جہاد کا شوق، کس قدر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا شوق۔ مرحبا مرحبا۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، یہ قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو اس مقدس مہینے میں روشنی کی کثرت کی جائے، خوب صدقہ و خیرات کی جائے، سبیلیں پانی کی لگائی جائے، کھانا پکا کر بھی خوب
بانٹا کھانا کھا کر بھی اصال ثواب کیا جائے، وہ کھانا بانٹا ہے، اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں۔ 10 محرم کو غسل بھی کر لینا چاہیے، آب زمزم تمام پانی میں پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ سرما عصمت بھی لگائیں، اس کی برکت سے آنکھیں کبھی نہیں اٹھیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ سننا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے، اور محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق ہمیں، بالخصوص 9 اور 10 محرم کا بھی آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیجئے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سال قبل کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اللہ اس سے کے گناہ جو ہے سال قبل جو اس نے گناہ کیے اللہ اس کے گناہوں کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔